السلام علیکم۔ آج شب برات ہے اور آج ہم شب برات پہ بات کرتے ہیں۔ شب برات ہے کیا؟ شب برات افضل رات ہے باقی تمام راتوں سے۔ کچھ لوگوں کا کنسپٹ جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ طاق راتوں میں آتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ آج ہی کی رات ہے۔ سورۃ القدر میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے ایسی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری اشرے میں جو 5 راتیں ہیں وہ ہیں، لیکن آج کی رات پھر بات یہ ہے کہ پھر آج کی رات کا کیا مقصد ہے، شب برات کا کیا مقصد ہے۔ شب برات جو ہے ایکچولی یہ وہ رات ہے کہ جس میں پورے سال کا بجٹ، جیسے کہتے ہیں ایک بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے، بالکل سیم ہی ایسے شب برات جو ہے ایسے ہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے لوہے محفوظ میں سے فرشتوں کو کے حوالے جو ہے انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہوتا ہے، ان کے اعمال جو بھی ان کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو دنیا میں پچھلے جیسے لاسٹ شب برات تھی، وہاں تب سے لے کے اب تک جو بھی دنیا میں جو کچھ بھی پیش ہوا، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں پوری کائنات سے سب کچھ کہتے ہیں وہ اعمال نامہ جو ہے وہ فرشتے اٹھا کے اوپر خدا کے حضور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ اس رات کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس رات کو رد کیا جائے، یہ رد ہونے والی رات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اقوال ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے جو ہیں اقوال ہیں، شبان کی 15ویں رات یعنی کہ شبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے اس کے واقعات آئے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے۔ تو اس رات کی جو ہے بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اس میں عبادت کرنے اور اس کا روزہ رکھنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے، مطلب کہ یہ رات کچھ نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے انسان کو میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اعتدال کا راستہ، وہ کسی ہی معاملے میں ہو، وہ زندگی کے کسی معاملے میں ہو یا عبادت کے معاملے میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اب اس کی رات میں ہم عبادت کریں تو ایسی عبادت کریں کوئی سخت عبادت، تو میرے اللہ تعالیٰ نے تو سختی والی عبادتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے رکھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے لیے آسانی فرماتا ہے، تو عبادت کریں اور آسانی کے ساتھ، آسانی مطلب کہ کوئی سختی کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے 100 نفل ہی پڑھنے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک رحمان الرحیم ہے، تو ایسا نہیں ہے 100 نفل، آپ 2 نفل 8 نفل 20 نفل بھی تفکر کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو قبول کرنے والا، وہ دلوں پہ نظر رکھنے والا تو میرا خدا ہے، بے شک وہ ہماری عبادتیں قبول کرنے والا ہے۔ تو اس حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس رات یعنی کہ حضرت علی وہی فرماتے ہیں جو انہوں نے حدیث سے جہاں سے روایات میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے، وہی آگے وہ اپنا علم لے کے چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسے انسان جو دلوں میں بغض رکھتا ہے، والدین کا نافرمان اور بدکار انسان، شراب نوشی کرنے والا، اور اسی طرح جو ہے اور بتایا گیا ہے کہ قطع تعلق کرنے والا، والدین کا نافرمان، جو بات بات پہ انسان جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، ایسے شخص کو خدا معاف نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی بخشش جو ہے وہ روک دیتا ہے چاہے وہ کتنی ہی عبادت کر لے۔ تو ہمیں معاملہ ہمیں کرنا ہے حقوق العباد کا، کیونکہ زیادہ معاملہ آ جاتا ہے نا،
تو پھر ہماری عبادتیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اپنی زندگی کے اعمال کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا. جب اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں اپنے ان پہ نظر رکھنی ہے. ہم نے اس چیز پہ بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر جو حقوق جو ہے وہ جو ہمیں دیے ہیں, کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم پہ ان پہ پورا اترنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ایک طرف, پھر تو وہ عبادتیں ہی ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی, اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے بات کہ یہ رات جو ہے کہتے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے بنتے ہیں یہ 83 years and 4 months. پچھلی امتوں میں کہتے ہیں 1000 سال جو ہے سینکڑوں سال عمریں جاتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تو اکثر خواتین جو ہیں وہ تشریف لاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بات پہ ایک خاتون آئی کہ اس کے بیٹے کی جو ہے وہ 400 سال جو ہے عمر تھی اور وہ فوت ہو گیا. یعنی کہ وہ تو بالکل بچہ اس کے لیے ہوا نا. پچھلی امتوں کی عمریں جو ہیں کیونکہ 1000 سال ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 60-70, اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. تو اس چیز کو لے کے جب صحابہ کرام جو ہے جب وہ یہ سنتے تو وہ تفکر میں آ جاتے اور پریشان ہو جاتے, اور کہتے یا رسول اللہ, اگر پچھلی امتوں کی اتنی تھیں عمریں تو ان کے اعمال بھی تو نیک اعمال بھی تو زیادہ ہوں گے, تو ہماری عمریں کم تو ہمارے نیک اعمال کم. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر اتاری, اور اس کو سورۃ القدر اتارنے کا ہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انسانوں کو تسلی دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ اگر ان کی عمریں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان خاص راتوں میں کو افضل اس لیے کر دیا انسانوں کے لیے کہ اس کا ثواب جو ہے ان کا ثواب جو ہے 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے, افضل ہے, بہتر بھی نہیں افضل ہے, افضل ترین ہے. یعنی کہ عام جو ہم عبادتیں کرتے ہیں بے شک ان کا بھی ثواب ہے, لیکن کہتے ہیں اس کا ثواب جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ ان خاص راتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنا اجر ثواب رکھ دیا. اگر ہماری عمریں کم ہیں تو اس میرے اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے ان منیمم راتوں میں, جیسے تاک راتیں ہوگی اور آج کی رات ہوگی, شب قدر کی رات ہوگی, اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو ہے رات وہ راتیں, اسی طرح محرم کی جو ہے 9ویں 10ویں کی جو رات ہے وہ, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو راتیں ہیں, اور معراج شریف, یہ راتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حوصلہ دیا کہ اے انسان تو گھبرا نا, اگر تیری عمر کم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اجر بھی کم جو ہے وہ ملے گا, اور میرا اللہ تعالیٰ تو بخشش کرنے والا ہے, وہ ہمارے دلوں پہ نظر رکھتا ہے. ہم جہاں بھی ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں اپنے گناہ سے, اپنی کسی بھی غلطی سے معافی مانگتے ہیں تو وہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیتا ہے, وہ ہمیں بار بار بخشتا ہے. ورنہ ہم انسان جو ہیں وہ گنہگار ہیں, ایک مٹی کا پتلا ہے, مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مٹی میں ہی مل جانا ہے. اور اگر وہ ہمیں بار بار اس طرح سزا دینے پہ آئے تو پھر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ہمیں پکڑنا چاہے تو وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے, لیکن وہ ہمیں چھوڑتا ہے ہمیں سدھرنے کے لیے, اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے. سو آج کی رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے, اس کو برات کی طرح اس کا اہتمام کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی اس کے لیے کوئی زیادہ سی دیگیں بنائیں, کچھ اس طرح کریں. میرے اللہ خدا جو ہے, میرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. تو ہم نے اعتدال کا راستہ اپنانا ہے, میانہ روی کا راستہ اپنانا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا کہ اس رات کو چھوڑ دینا ہے, اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ کچھ سختی کی عبادت ایسی کرنی ہے
کہ جو پھر ہم سے ہو بھی نہ سکے. تو آپ نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور انہی راتوں میں جو ہے سورۃ القدر سورۃ القدر کی تلاوت کریں. آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھیں، یہ نہیں اسپیڈ سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں. سورۃ القدر کی تلاوت کریں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ تا تعداد میں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اسی طرح سورۃ الاخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو کچھ بھی کریں. کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو ہے ہی ایک معجزہ، اور نسخہ کیمیا جو ہے اس کو کہا گیا ہے. تو ان چیزوں کو لے کے چلیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ قرآن مجید پڑھنا ہے تو پھر ہی جو ہے وہ قبولیت ہوگی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواتین پہ اتنی عبادت کا جو ہے وہ فرض جو ہے وہ اتنی رکھا ہی نہیں ہے. یہ مردوں پہ زیادہ ہے، اور وہ بھی کوئی خاص گروہ، ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ زور دے دیا گیا ہے. اور خواتین جو ہے ان کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے جو ہیں اس کے لیے کھول دیے کہ جب ایک عورت جو ہے وہ اگر ماں بنتی ہے تو اس ماں بننے کا جو ہے لمحہ، اس کو جو تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے، اس پہ بھی اس کو بے شمار لاتعداد جو ہے اس کو اجر جو ہے وہ دے دیا گیا. پھر وہ جب وہ بچے کو پالتی ہے دن رات جاگ کر، اور اس کی پھر تربیت کرنا، وہ سارے مرحلے جو ہے، یعنی کہ جتنی بھی یہ سٹیج جو ہے وہ گزرتی ہیں، اچھے طریقے سے وہ اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. تو وہ میرا اللہ جو ہے خواتین کے لیے اللہ نے اس میں اجر رکھ دیا. دنیاوی لحاظ سے اللہ نے خواتین کو اس میں اجر رکھ دیا کہ جب وہ جیسے اپنے بچے کے کام، اپنے خاوند کے کام کرتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے اس میں بھی بے شمار جو ہے وہ اجر رکھ دیا. اس لیے خواتین پہ اتنی عبادت کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. ہاں، یہ کوئی مضاحکہ نہیں، کوئی ایسا نہیں بات کہ سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تمام خواتین، لیکن ان پہ بوجھ نہیں اللہ نے ڈالا. روزے رکھیں، لیکن جیسے وہ اپنی تربیت یا جو کچھ بھی اپنے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے، تو آسانیاں بے شک اللہ کرنے والا ہے. درود شریف پڑھیں. ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں غفلت ہو جاتی ہے، لیکن درود شریف اور قرآن مجید جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو عبادت کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.